جمعے کی نماز میں ایک عالم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے آسانی کی خاطر مزدلفہ وتر کے بعد نہیں فرمایا. کیا یہ بات درست ہے؟ وہ بے وقوف و احمق عالم نہیں، خر سے بدتر ہے. وتر بھی کبھی ترک ہوتے ہیں. سنت و نوافل کا حکم ہے کہ نہ عرفات میں پڑھے جائے، یعنی ظہر اور عصر جب جمع بین الصلاتین ہو خلف الامام الاعظم بشرائط مشروطہ تو لا یصلی بینہما. اور اگر مغرب اور عشاء وہاں پڑھے تو عموماً تو اکٹھے نہیں پڑھتے، مزدلفہ پہنچ کے مغرب پڑھی جاتی ہے، اور مغرب کے بعد بے حساب وقت ہوتا ہے، ساری رات لوگ نفل پڑھتے ہیں اور اخیر میں وتر پڑھے جاتے ہیں. اس غریب کو یہ خیال نہیں کہ وتر واجب ہے. حنفیہ اس کے ترک کے قائل نہیں ہے، نہ سفرن نہ حضرن، نہ لأجل النسک، نہ بمشعر الحرام ولا بمحل آخر. جو لوگ ترک کے قائل ہیں وہ پھر وتر کو واجب نہیں کہتے، سنت اور نفل کہتے ہیں. ائمہ اربعہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے. سب سنت کہنے کے باوجود عمل وتروں کے ساتھ کل وجوب کرتے ہیں، یہاں تک کہ گزرنے کے بعد دوبارہ لوٹائے جاتے ہیں. بعض اوقات بات سمجھنے میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، نہ جانے کہ اس کو کس طرح یہ بات کہنی پڑی. ان کو سمجھا دیا جائے کہ مسئلہ تو اس وقت نوافل نہ پڑھنے کا ہے جب دوسری نماز تیار ہو، اور مزدلفہ میں ایک زمانے سے جمع بین الصلاتین ترک ہو چکا ہے. لوگ پہنچتے ہیں تو اول مغرب پڑھتے ہیں کیونکہ مغرب تو عرفات میں ہو جاتی ہے، لیکن پڑھنا منع ہے، اور راستے میں بھی مزدلفہ کے مغرب پڑھنا منع ہے. اگر پڑھ لی گئی تو مزدلفہ پہنچ کر اعادہ لازم ہے. اور وہاں مغرب پڑھنے کے بعد علی الفور عشاء اپنی سہولت کے لیے پڑھ سکتا ہے. وہاں کے احکام اور مناسک میں نہیں ہے، آرام سے پڑھے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد لوگ مغرب پڑھ لیتے ہیں، متعلقات پڑھ لیتے ہیں، تفصیل سے دعائیں مانگ لیتے ہیں. جنہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے. پرانے زمانے میں وہاں ایک پل ہے، کوبری کہتے ہیں پل کو، اس کے ساتھ اونٹ کٹتے تھے سینکڑوں، اور اونٹوں کی کلیجی عرب بہت شان سے بناتے ہیں. تو مشہور تھا کہ مغرب پڑھ کر پھر کلیجی منگوا لے. اس سال سعودی حکومت کو ایسی کوئی اطلاع دی گئی تھی کہ انہوں نے اونٹ ذبح نہیں ہونے دیے، نہر نہیں کیا، اونٹوں کو قتل کروایا جنگلوں میں، لاکھوں کی تعداد مروا دی کہ اس میں جراثیم آئے. نہ جانے کہ یہ رسوم اعراب کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن نے پروپیگنڈا کیا یا واقعی اس طرح ہے. تو میرے ساتھ ایک خوراکی قسم کا حاجی تھا جس کا پیٹ جو ہے نا ہر وقت ہاتھوں میں ہوتا ہے. بار بار کہتا تھا کہ وہ کلیجی کہاں ہے، وہ کلیجی کہاں ہے. میں نے پوچھا ایک جگہ، انہوں نے کہا اس سال تو اونٹوں کے نہر قربانی نہیں کرنے دی ہمیں، سارا کام مینڈے اور بکرے سے لیا گیا. اور دقت یہ پیش آئی کہ اگر خدا نہ خواستہ طواف زیارت کسی نے حیض، نفاس یا جنابت میں کیا، یا طواف زیارت سے پہلے کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی، تو اس پر بدنہ آتا ہے. اور ہمارے نزدیک والبدنہ من البقر والابل، ان کے نزدیک بدنہ صرف اونٹ ہے. سمجھ رہے ہو نا؟
تو مالکی، شافعی اور حنابلہ کے ہاں بہت زیادہ گرانی درپیش تھی. ان کے مفتی فتوے دینے لگے کہ 7 مینڈے کرو، 7 بکرے کرو، لیکن یہ خالص رائے زنی ہے، نص کی خلاف ورزی ہے. جس زمانے میں فقہاء نے اور محدثین نے بدنہ کا ذکر کیا، اس وقت وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ. قطار میں کھڑے کر کے نہر کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب کروٹ کے بل گرے، فَكُلُوا مِنْهَا، اس کے بعد اس میں سے کھائے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قناعت کرنے والا اور جلدی مانگنے والا دونوں کو کھلاؤ. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس آیت کو امام اعظم نے صحیح طرح سمجھا ہے، اور وہ کہتے ہیں وَالْبُدْنَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ. بدن کے معنی ہے جسمدار، غٹ جسم والا دانیال نہ کناٹا خان. اور وہ لوگ کہتے کہ نہیں وَالْبُدْنَ مِنَ الْجَمَلِ فقط، بدنے کا اطلاق صرف اونٹ پر ہے. تو ان کو بہت دقت پیش آئی، کیونکہ اونٹ نہیں تھے، حکومت نے پابندی لگائی، اونٹ وہاں منڈی میں نہیں تھے، آ نہیں سکتے تھے. جس کے بھی تھے حکومت سعودیہ نے پکڑ کر ان کو انجیکشن لگایا اور نیچے گرا دیا. اللہ اکبر. بعض اوقات ویسے ایک مسئلہ بیان ہو جاتا ہے. مجھے خود یہ ایک تعجب ہوا، میرے ایک کیسٹ سنایا، اس میں میں نے کہا ہے کہ قارن 2 قربانیاں کرے گا. حالانکہ قارن کی بھی واجب قربانی ایک ہے اور متمتی کی بھی ایک ہے. اصل میں وہ تھا کہ قارن 2 دم دے گا. ایک دم جنایت احرام عمرہ کا اور دوسرا دم جنایت احرام حج کا. تو شاید زبان پھسل گئی اور بجائے 2 دموں کے 2 قربانیاں دے دیا. وہ صحیح نہیں ہے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في تخليل الأصابع. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبيغة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع. وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهما الله. وقال إسحاق رحمه الله يخلل أصابع يديه ورجليه. وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير. وبه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. باب ما جاء في تخلیل الاصابع. وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا. دائیں ہاتھ کا بھی اور بائیں ہاتھ کا بھی. اور حنفیہ کے نزدیک تخلیل الاصابع سنت ہے. مالک اور شافعی کے ہاں مستحب ہے. اور امام احمد کی روایت جو ابن قدامہ نے مغنی میں اختیار کی ہے وہ بھی کل حنفیہ ہے، سنت ہے.
بظاہر تو کوئی متاثر نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ استحباب پر سنت کا اطلاق اور سنت پر استحباب کا اطلاق علماء کے ہاں عام رواج ہے، اور اعادہ دونوں کا نہیں ہے، صرف ثواب کا فرق ہوگا، کیونکہ سنت کا ثواب مستحب سے زیادہ ہے۔ خللوا اصابعکم یا خلل اصابع کا، انگلیوں کا خلال کرو۔ الاختیار میں ہے کہ کہ لا تخللہ نار جہنم، کئی جہنم کی آگ اس کو نہ چھوئے۔ اور ایک روایت کتلو بغن ہے الاخبار فی تخریج احادیث الاختیار میں نقل کی، قبل ان تخللها نار جہنم، اس سے پہلے کہ خلال نہ کرنے کی وجہ سے انگلیوں کا بیچ خشک رہ گیا ہو اور اس وجہ سے وضو نہ تمام ہو۔ اگر یہ احادیث اپنے مورد میں ہے اور درجہ صحت کو پہنچ چکی ہے تو مسئلہ نہایت استحجاب کا ہو جائے گا، کیونکہ ترک استحباب یا سنت پر وعید اتنی شدید نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں جن اعضاء کا دھو لینا، جیسے ہاتھوں کا، چہرے کا، پیروں کا، ان کے لیے خلال کافی نہیں ہوگا، اور اگر خلال کافی ہوگا تو کل غسل ہوگا۔ جو حکم غسل کا ہے وہی حکم خلال کا ہوگا، کیونکہ مقدمہ وجوب کا وجوب ہوتا ہے۔ حنفیہ میں سے کاسانی نے بدائع میں اور عثمان ذیلئی نے تبیین شرح کنز میں یہ جواب دیا ہے کہ نص قطعی میں خلال کا ذکر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اس لیے یہ تکملہ زائدہ ہے، یہ تکملہ جزئیہ اور اساسیہ نہیں ہے۔ جلال الدین خوارزمی نے بزازیہ میں یہ نقل کیا ہے کہ ہر تکملہ و تتمہ حکم مکمل لہو و متمم لہو کا نہیں ہوتا، اس لیے تخلیل الاصابع یا رجلین کا اگر مروی ہے تو احادیث صحت کو کم اور حسن درجے کی زیادہ ہے، وہی تفید الاستحباب والتسنن للوجوب۔ مگر اس پہ اشکال یہ ہے کہ یہ قاعدہ تو آپ کا ہے حنفیہ کا، یہ دوسروں کا قاعدہ نہیں ہے۔ ان کے ہاں اخبار احاد بھی مفید قطع ہے اور یقین ہے، ابھی آپ نے تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم میں مفصل کلام پڑھا ہے، تو آپ اپنے قاعدے سے دوسروں کو الزام کیسے دیتے جب وہ شروع سے آپ سے اختلاف کرتے؟ جواب یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو اوہام پیدا کیے گئے تھے کہ آپ کا خلال الاصابع سواء کانت لاصابع الیدین او لاصابع الرجلین، وہ کم از کم وجوب ہونا چاہیے۔ آخر اخبار احاد کی وجہ سے آپ بھی تو اللہ اکبر کے وجوب کے قائل ہیں، اس سے تو آپ نیچے نہیں اترے۔ حنفی نے تسلیم کیا ہے کہ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ ان کی شرطیت اور فرضیت یا رکنیت پر اعتراض کیا کہ اخبار احاد سے اس طرح کی چیزیں کیوں ثابت کرتے ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمل بھی ہے یا نہیں۔
مجھے تو عمل نہیں نظر آیا، میں نے نہیں دیکھا ہے علماء کو، اولیاء کو، صلحاء کو کہ وہ وضو میں خلال کر رہا۔ شاید ان کا یہ خیال ہے کہ وضو ہم اتنا کامل کرتے ہیں کہ ہماری انگلیوں کے درمیان میں خشک رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک آدمی کے عام سے ہاتھ ہے اور کسی کے خاص خاص ہاتھ بھی ہے جو ہاتھ نہیں ہے تپڑے سپڑے ہیں، تو اس کو تو باقاعدہ پورا ایک ہینڈر ہونا چاہیے جو اس میں گزارے تاکہ پانی پہنچے۔ ہمارے ہاتھ تو ایسے جیسے ہم ہیں ایسے ہمارے ہاتھ ہے، کمزور کمزور، پختو خبر ہے چاچائی دی، ان میں پانی جاتا ہے۔ کیونکہ مولانا اشرف علی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ بدل نہیں ہے غسل کا، بلکہ یہ اضافہ ہے علی الکمال۔ غسل کا بدل مسح بن ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو صرف مسح خفین ہے، نک رجلین ہے۔ الا ان تکون الجبیرہ علی الجبائر، پٹیوں پر، زخموں پر، وہ بھی ضرورت شدیدہ ہے کہ ایک آدمی کا پیر زخمی ہو گیا، ہاتھ کٹ گیا، تو آپ اس کو غسل کروائیں گے، غسل کرائیں گے؟ ہم تو فوراً پٹی باندھ ہو رہا، اور پٹی پر بے شک وہ عذر شر شریف مسح کرے گا عند ضرورت شدیدہ دائیا۔ بہرحال ہمارے اکابر نے جو ابحاث کیے ہیں، حضرت الاستاذ حضرت مولانا سے ابن معارف السنن میں، یا حضرت مولانا ظفر احمد صاحب نے اعلاء السنن میں، یا حضرت شیخ نے اوجد المسالک میں، یا مولانا خلیل احمد صاحب نے بذل المجہود میں، یا حضرت گنگوئی نے کوكب الدری میں نے نہیں دیکھا ہے کہ ان کو اس قسم کا کوئی اشکال ہوا۔ انہوں نے وہ عام باتیں سنی سنائی آگے بڑھائی۔ دو جگہ توجہ کی ضرورت تھی، اور تو یہ کہ مسئلہ سنت اور استحباب میں بین الائمہ کیا امتیاز ہے کہ ہم اتنے اہتمام سے کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ سنت ہے، اور مالک اور شافی کے ہاں مستحب ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا مستحب کے معنی ہے ما یصاب علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ، عقاب ہی نہیں ہے، کوئی ملامت ہی نہیں۔ اور حنفیہ کے ہاں سنتوں کا اطلاق مستحبات پر اور مستحبات کا اطلاق سنتوں پر خود امام محمد کی کتابوں میں موجود ہے، صاحب المذہب، ومنہ انتشرت الاحناف، وہیں سے احناف آئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خلال الاصابع یا خلال الرجلین، اس میں فرق کرنا چاہیے تھا، جیسے لحیہ کے اندر داڑھی میں فرق کیا گیا کہ لحیہ خفیفہ میں یہ نہیں خشک رہنا چاہیے اور ضرور مسح ہونا چاہیے، اور مس الماء البشرہ ضروری ہے، لیکن لحیہ کفہ میں وضو کے اندر پانی کا پہنچنا بظاہر مشکل ہے، اور ظاہر اللحیہ جو مغسول ہوتا ہے وہی کافی ہے۔ فقہاء تو کہتے ہیں لل اشعار المسترسلہ، وہ بال جو نیچے لٹکے ہوئے بڑے بڑے وہ بھی مراد نہیں، وہاں تک کون پانی پہنچ جائے گا؟ کوئی اسپرے لائے گا کیا؟ ہاں غسل کا حکم علیحدہ ہے، وہاں حکم مبالغے کا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اتحار مبالغہ کو کہتے ہیں، بہت زیادہ دھونا، بہت زیادہ پانی پہنچانا، بہت زیادہ کوشش کرنا۔ تو فقہاء نے لکھ دیا ہے کہ ان میں کوئی عذر نہیں ہے۔ یقینی طور پر لحیہ کفہ کے اندر بھی بشرہ یعنی چمڑا وہ تر بتر ہونا چاہیے اور اس سے پانی نکلنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف میں آپ نے پڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ غسل فرمایا
اور اس کے بعد اپنے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا تو خشکی نکلی. حضرت علی کو بہت تعجب ہوا اور آپ نے فرمایا ومن ثم عادیت راسی ومن ثم عادیت راسی ومن ثم، آج سے میں سر کے بال نہیں چھوڑوں گا، آج سے میں سر کے بالوں کا دشمن ہو گیا. آئی سمجھ میں؟ مطلب یہ کہ طہارت مشکوک ہو رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک کہتے ہیں گنگر بال تھے، مکرانیوں کی طرح. مکرانیوں کے بالوں میں آپ انگلی ڈالیں تو آپ کی انگلی پھنس جائے گی. گنگر بال، گھنے بال، گتھم گتھم. اسی طرح سوڈانیوں کے بال ہے اور افریقنوں کے بال ہے. ہمارے یہاں ایک افریقی طالب علم تھا، وہ لوہے کی کنگھی استعمال کرتا تھا. تو ایک ساتھی تھا ہمارا، وہ ہر چیز میں دخل دیتا تھا. اس نے وہ کنگھی سر میں ماری تو سر کے اندر پھنس گئی، اندر چلی گئی. اس کے بعد دانت ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، خون ہو گیا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ کار پاکا را قیاس از خود مگیر گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر. بزرگوں کے حالات اپنے اوپر قیاس مت کرو. اگرچہ شیر اور شیر ایک جیسے لکھا جاتا ہے، لیکن شیر جانور درندہ مفترس ہے، پھاڑنے والا، اور شیر دودھ کو کہتے ہیں. کار پاکا را قیاس از خود مگیر گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر. وہاں روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. لا الہ الا اللہ. باب فی تخلیل الاصابع. انگلیوں کا خلال کرنا. کہتے ہیں دائیں ہاتھ کی تر انگلیاں بائیں میں ڈالے اس طرح، اور بائیں ہاتھ کی تر انگلیاں دائیں ہاتھ میں ڈالے، اور دائیں ہاتھ کی چنگلی سے خنصر سے، دائیں پیر کے خنصر سے انگوٹھے کی طرف چلے، بیچ بیچ میں مارتے رہے، اور بائیں ہاتھ کے خنصر سے بائیں پیر کے خنصر سے یا انگوٹھے سے خنصر پہ جائے. اس میں فقہائے احناف کے عبارات متضاد ہیں. حلبی کبیر شرح منیہ میں ابراہیم قورانی نے اس طرح لکھا ہے جو میں بیان کرتا ہوں، اور اسی کو علامہ ابن عابدین نے فتاوی شام میں اور قاضی خان میں ترجیح دی گئی ہے. لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، دائیں ہاتھ کو پیروں کے ساتھ نہ لگائے اور بائیں ہاتھ سے ہی دائیں اور بائیں پیر کا خلال کرے. استاد محترم حضرت مولانا مفتی ولی حسن سے اعلی اللہ مقامہ سے میں نے پوچھا تھا، فرمایا اگر آسانی سے ہو تو پھر بائیں سے ہی گزارا کیا جائے، اگر دقت گرانی ہے تو وہی طریقہ جو حلبی کبیر وغیرہ میں ہے، دائیں ہاتھ کی چنگلی سے دائیں پیر کے چنگل سے انگوٹھے کی طرف آؤ، اور بائیں ہاتھ کی چنگلی سے بائیں ہاتھ پیر کے انگوٹھے سے چنگل کی طرف یا چنگل سے انگوٹھے کی طرف آؤ. صحیح عمل کرنا کتنا دشوار ہے، کہاں سے باتیں نکل آتی. پھر یہ بحث بھی ہوئی ہے کہ ان کو تر کر لے تو کہتے تر ہونا ضروری ہے، صرف انگلی مارنی نہیں ہے، بلکہ خلال کے معنی ہے الاصابع المبلولہ وَإِيصَالُهَا إِلَى فروج بین الاصابع. انگلیوں کے درمیان میں جو جگہ ہیں ان تک تری پہنچانی ہے، گیلا پن پہنچانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک توجہ دلائی گئی ہے کہ ہاتھوں کے بیچ میں
یا پیروں کے بیچ میں کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور اس میں مزید جو ہے نا اہتمام نہیں نظر آیا ہے. نفس خلال مامور بھی ہے. خللو اصابع کا یا خللو قبل ان تخللها نار جہنم یا خللوها کی لا تخللها نار جہنم. وبه قال حدثنا قتيبة وحناد، دونوں بخاری کے استاد ہیں. قتيبة بن سعید خو بغلان کے مشہور معروف محدث ہے، فقیہ کبیر ہے. کہتے احمد ابن حنبل بھی ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے، یہ حدیثیں سنتے تھے، اور یہ عصر کی نماز کے بعد مسجد کے پلر سے ٹیک لگا کے بیٹھے رہتے تھے. اور باقی سارے ائمہ بڑے بڑے جیسے ابو حاتم رازی، احمد ابن حنبل، یہ سب کھڑے کھڑے ان سے پوچھتے، ان کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے. ان کے حالات اور جگہ بتا چکا ہوں. وہ حناد ابن سری، یہ بخاری کا استاد ہے لیکن الجامع الصحیح میں نہیں لایا اس سے روایت. تاریخ کبیر و صغیر میں روایات ہے، تفسیر اور تفسیر ہے، الادب المفرد میں ہے. وقال حدثنا وكيع بن الجراح امام الجرح والتعديل من اصحاب ابي حنيفه ومن مشايخ الكبار للشافعي. امام شافعی کا ان سے بہت گہرا رابطہ تھا. وہ اشعار بھی ان کے ہیں نا، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع کو کہا کہ حافظہ بہت خراب ہے. فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے تاکید کی کہ گناہ چھوڑو. لأن العلم نور من الہی، علم تو اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جا سکتا. ایک بزرگ استاد تھے، انہوں نے بلفظی ترجمہ کیا. ما شکایت تکڑو استاد تا د ناکار یاداشت دوی چې پریک د ګناونو لرا، ځکه چې علم خو یو نور د الله د لوري، او نور د الله ورکې دی نشي ګناهګارو لرا. داسې کلک علما وګوره. عن سفیان عن ابی ہاشم عن عاصم ابن لقیط ابن صبر عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودعت فخلل الاصابع، وضو کے دوران انگلیوں کا خلال کرے. آیا پہلے سے خلال کرے پھر وضو کرے یا آخر میں کرے؟ اس کا موقع کب ہے؟ ایسے جلدی. العجلۃ من الشیطان، ہاتھ جب دھوئے تو ہاتھوں کا خلال کرے، اور پیر جب دھوئے تو پیروں کا خلال کرے. مولانا عبدالحی صاحب نے السعایہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس کا وقت معلوم نہیں ہوا. ومن العجیب المدہش والغریب المونس بأن مولانا عبدالحی اللکھنوی مع کثرت علمہ وطول بائہ قد خفیت علیہ اقل العلوم وسہل اللہ علیہ اشکل العلوم. مشہور ہے نا مولانا عبدالحی کو عمر بر طلاق رجی اور بائن کا فرق نہیں آتا، غلط لکھتے طلاق رجی اور بائن میں عمر بر، حالانکہ یہ عام بچہ کنز قدوری والا جانتا ہے کہ بھائی ایک اور یا دو قبل العدت رجی ہے اور بعد موزل العدت بائن ہو جاتی ہے. اس میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے. مولانا تو پتہ نہ لگی، پریشان دے ڈیر زیادہ. حالانکہ مولانا عبدالحی امام تھے زمانے کے. ماتا عبدالحی ولکن لم یمت فیضانہ.
مولانا عبدالحی کی سب سے عمدہ اور اچھی کتاب کون سی مشہور ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ جو کتابیں بہت زیادہ ہے، 87 کتابیں ہیں، اور عمر کیا ہے؟ 37 سال ہے۔ توبہ، بالکل نوجوان، میرگی سے مرا ہے، میرگی سے، یہ بھی میرگی سے مرا ہے، اور عبدالعزیز فرہاروی بھی صاحب النبراس۔ مولانا عبدالحی کی قیمتی اور بیش بہا کتاب جو ہے وہ شرح وقایہ کے حواشی ہے، اور ہدایہ کے جو حواشی ہے یہ انہوں نے کسی طالب علم شاگرد کے لیے لکھ کے دیے ہیں، لیکن اس میں ما امعن نظرہ وما حق کا افکارہ، شاہ صاحب کہتے ہیں ایمان نظر اور تحقیق اس میں کم ہے۔ ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن جب ہدایہ پڑھاتے تھے تو لڑکوں کو کہتے تھے چھوڑو حواشی مت دیکھو، مجھے مولانا عبدالحی صاحب سے ہدایہ زیادہ اچھا آتا ہے، چھوڑو حاشیہ، مطلب اس حاشیے میں اس دن گڑبڑ ہوتی۔ اصل میں مولانا عبدالحی صاحب نے ہدایہ کے حواشی میں حافظ ابن حجر پر اعتماد کیا ہے، حافظ نے درایہ لکھا ہے فی تخریج احادیث الہدایہ، اور اس کی شرارت و سازش کو مولانا سمجھے نہیں، اس سازش کے طور پر لکھا ہے۔ تو جس نے حافظ ابن حجر کا الدرایہ لتخریج احادیث الہدایہ دیکھا اور اس نے جمال ضلعی کا نصب الرایہ لتخریج احادیث الہدایہ نہیں دیکھا، وہ علم کے دریا میں ڈوب جائے گا، وہ کنارے پر آ نہ سکے گا۔ وَأَمَّا حَوَاشِيهِ عَلَى الْوِقَایَةِ فَهِيَ أَجْمَلُ وَهِيَ أَحْسَنُ وَهِيَ أَدَقُّ مِنْ حَوَاشِيهِ أُخْرَى۔ یہ بہت قیمتی ہے۔ اصل میں اس زمانے میں درس کے اندر شرح وقایہ اولین اور ہدایہ آخرین ہوتا تھا، ہدایہ اولین لوگ نہیں پڑھتے تھے، تو اس لیے مولانا نے شرح وقایہ اولین پر جو حواشی لکھے ہے بہت دقیق ہے، بہت دور رس ہے، چنانچہ اسی کی تائید میں انہوں نے اس سے آیا فی حل من مغلقات ما فی الوقایہ، اور لکھتے ہیں کہ لو تم یکون اکبر کتب الحنفیہ فی بسیطۃ العالم وبالاسف انی اظن انہ لا یتم، اگر یہ کتاب پوری ہو گئی تو 87 یا 89 جلدوں میں ارادہ تھا لکھنے کا، 1450 صفحات کے قریب صرف طہارت کا کچھ حصہ لکھا ہے بس، اور قرات کا ایک مسئلہ ہے، باقی نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہونا چاہیے مولانا کی کتاب اس سے آیا، طویل و عریض ہے، طالب اور عالم بڑی کتاب سے نہیں ڈرتا، اس کو پتا ہے کہ بڑی میں کام زیادہ ہے، بڑی کتاب سے مجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں ایک ادارہ تھا سہیل اکیڈمی، وہ سہیل جو تھا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کا ہم رنگ تھا، اب عقیدہ تھا، ان کے کہنے سے منہاج السنت النبویہ ابن تیمیہ کی اور اتقان فی علوم القرآن سیوطی کی، ابن کثیر کی تفسیر، اور اس سے آیا اور الانتقاء شمس الدین ذہبی کی، یہ ہمارے سہیل بھائی نے چھپوایا تھا، لیکن افسوس کہ سہیل وقت سے پہلے ہی مشکل ہو گئے، وہ کتب خانہ دنیا سے ختم ہو گیا، چلا نہیں آیا، بہترین تصنیفات تھی اسے۔ وفی الباب عن ابن عباس، حدیث ابن عباس اخرجہ احمد وابن ماجہ والترمذی،
وحديث المستورد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وحديث أبي أيوب أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه. وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير. وبه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی زناد. دیکھو زناد کے اوپر لکھا ہے خفف، زناد نہ پڑھو، زناد گالی ہے، اور زناد کے بنے چکماک والا. زناد مانا چکماک کس کو کہتے ہیں؟ بس ایک لفظ کہہ دیا آگے گونگا ہو گئے. چکماک پتھروں کو رگڑتے تھے اور روئی ساتھ ہوتی تھی اور اس سے آگ پیدا کرتے. قدیم زمانے میں تو یہ گندک وغیرہ اور ماچس اور گگڑ موجود نہیں تھا. ایسے میں دوست بھی آگے تبکرے ہوئی اب ایسے پہلا کہ وہ جنگ ہو رہے پڑاک پشو نہ پمس کے تو مالوچی کی قدرتی الہی سے وہ جو بیچ میں روئی ہوتی تھی وہ آگ لے لیتی تھی. اللہ اکبر. یہ تو چکماک ہوئی. عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهية. ابن لهية من كبار المحدثين ہے، لیکن کہتے ہیں ان کا کتب خانہ جل گیا تھا، پھر حفظ سے روایت کرتے تھے اور اس میں غلطی کرتے تھے. تو محدثین کہتے ہیں کہ احادیث ابن لہیہ لیست بنقیہ فکن انہا علی تقیہ. ابن لہیہ کی احادیث صاف نہیں ہے، قدر احتیاط مناسب. احادیث ابن لہیہ لیست بنقیہ فکن عنہا علی تقیہ. اس کے لیے تقی بننا پڑے گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ پاک دامن اتنے تھے اولیاء اللہ کہ امام سفیان ثوری کو پتہ چل گیا کہ اس سال حج میں آ رہے ہیں ابن لہیہ. تو امام سفیان کا ارادہ حج نہیں تھا، لیکن ان کا سن کر کے فوراً حرام باندھا اور روانہ ہو گئے اور ملاقات کی ان سے مکہ میں. اس زمانے میں اکابر علماء اسلام کے ساتھ ملنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ حج یا عمرہ کیا جائے. تو ان کے احوال میں لکھا ہے کہ بہت بصیر تھے، نزار تھے، متقی تھے، ورع تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. اور سفیان نے جب سنا کہ یہ حج کرنے آیا ہے تو فوراً احرما اور روانہ ہوگا. شاگردوں سے کہا کہ چلو ملاقات کرو. عن یزید بن عامر عن ابی عبد الرحمن الحبلی. حبلہ غریب کا پیٹ بڑا ہوگا، بعض پیٹ ویسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں، پیٹ میں کمزوریاں ہوتی ہیں، وقت پر ورزش نہیں ہوتی، لو خیٹے روتی. پختوں کو ہوتا خیٹا ہوئی چوڑو کے بھی خیٹو. خیٹا اس کو بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں جو ہر چیز کھائے، اس شے واپس کہیں نہ بس مشین گن جگہ خوراک. تو یہ جو بزرگوں کے القاب آتے ہیں، میں نے اس بارے میں ایک اصول ذکر کیا تھا. ذہبی نے اپنی کتاب المشتبہ فی الاسماء والکناہ میں لکھا ہے، کہیں آتا ہے اعمش شکور،
کہیں آتا ہے آور ٹیڑھی آنکھوں والا، کہیں احول، کہیں اعما، کہیں اکما، کہیں اسم، کہیں احدب کوبڑا. لکھا ہے کہ سلف کے ہاں یہ بطور تعارف کیا ہوتا تھا. جیسے آپ کہتے ہیں چشمے والا مولانا. ہمارے زمانے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی داڑھی والا آدمی، تو یہ بطور حقارت کیا کہتے ہیں، اس لیے اچھا نہیں ہے. سلف کی نیت ہے بہت صاف تھی، ان کو یہ بات بری نہیں لگتی تھی. اب ہم کسی کو کہے تو نامناسب بات ہے، کیونکہ نہ ہمارا وہ تقوی ہے، نہ اخلاق ہے، نہ تہذیب ہے. مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ درس کے دوران جب کانپور میں پڑھاتے تھے، ایک طالب علم کو حبلہ کہتے تھے. تو کسی نے پوچھا ہوگا کہ لڑکے کو بھی حمل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جھانسی کے اندر ایک لڑکا حاملہ ہو چکا ہے. تو یہ تو گپ شپ کی بات تھی، ایسے درس میں ایک آدھ دفعہ ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ نقل ہو گیا. اور شیخ الحدیث نے اسٹرائک میں نقل کیا، ہڑتال کی شرعی حیثیت. تو اس پر الافق المبین میں سعید کاظمی اہل بدعت کا غزالی اور رازی وہ لکھتے ہیں کہ حکیم الامت کے اخلاق کتنے بلند تھے کہ وارثان رسول کو درسگاہ میں ان القاب سے یاد کرتے تھے. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ کتنی دلچسپی تھی کہ یہ معلوم بھی ہو گیا کہ جھانسی میں ایک لڑکا حاملہ ہوا. تو ایک بات جو درسگاہ کی حد تک ہے وہ قابل تحمل ہے، لیکن وہ نشر و اشاعت کے لیے نہیں ہوتی. حضرت شیخ کو بھی اسٹرائک میں نقل کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے تھا. اپنے بزرگوں کو اس طرح تار تار کرنا ٹھیک نہیں. نہ کہ ملمت کا یہ خیال تھا، نہ شیخ الحدیث کا یہ خیال تھا، لیکن جب تیر دشمن کے پاس پہنچتا ہے تو وہ آپ کے خلاف استعمال کرے گا. اس لیے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو احتیاط نصیب فرمائے. اور آج کل تو یہ جو میڈیا جدید ہے، ماڈرن میڈیا، جو مصیبت ہے، آپ کے پیچھے ایسی ایسی چیزیں لگ جائے گی آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کا خیال وہاں میں بھی نہیں ہے، ادھر کا ادھر کا ادھر کا ادھر کا سب جمع کیا ہے. الحبلی عن المستورد ابن شداد الفہری قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ دلك اصابع رجليه بخنصری. آپ نے جب وضو فرمایا تو پیروں کی انگلیوں کو خنصر چنگلی سے رگڑ لیا، یعنی مل لیا، اس کے اندر انگلی ڈالی. اسی کو خلال کہتے ہیں. قال ابو عیسیٰ حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث ابن لہیہ. پڑھو گے آگے. مولانا تو اتنے جلدی کبھی آئے تو اس دن قیامت کا ہوگا. اگر وہ واقعی گھنٹے کے ساتھ آئے تو پھر دمشق کے مینار شرقی میں عیسیٰ مسیح اترے ہوں گے، اور حتیم کے پاس امام مہدی نے اعلان کرنا ہوگا کہ چونکہ مولانا یاسین صاحب سویرے آئے ہیں لہذا بس اٹینشن ہو. چلو. باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث ومعيقب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. چونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار. عقاب جمع عقب کی، عقب کہتے ایڑی کو، جن کی ایڑیاں خشک ہو ان کو جہنم کی آگ ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور جب نماز نہیں ہوگی تو جہنم کا مستحق ہو جائے گا. اعاذنا اللہ منہا وإیاکم. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی طرح بعض طرق میں ہے وہ بطون الاقدام، پیروں کے جو تلوے ہیں یہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے. اور بخاری شریف میں ہے کہ ایک سفر کے دوران آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ اعقابہم تلوح لا حیلوہ، ان کے ایڑیاں چمک رہی تھی، تو آپ اونچی جگہ کھڑے ہوئے وقالا ورفع صوته ویل للعقاب من النار. اے لوگوں ایڑیاں تر کر لو ورنہ جہنم کی سزا ہو جائے گی. ایڑیاں دھویا کرو، یہ ایڑیاں خشک کیوں رہ گئے. لا الہ الا اللہ. امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث صراحتاً اہل حق کا مستدل ہے، جن کے نزدیک رجلین کا وظیفہ غسل ہے، مسح نہیں ہے. مسح کے لیے خفین یا جوربین الشرعیین الفقہین وہ ضروری ہے. اور آگے چل کر اس پر طویل کلام آ رہا ہے. اثنا عشریہ امامیہ وغیرہ نے اس میں کلام کیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وضو میں دو اعضاء مغسول ہے، یدین الی المرفقین اور وجہ، اور دو اعضاء ممسوحین ہے، راس اور رجلین. اہل سنت والجماعت کے امام ابن جریر بھی اس میں متہم ہے، اور ناحق متہم ہے، ناحق متہم بلا وجہ. امام ابن جریر کی تفسیر جہان کے سامنے ہے، عام شائع ہے. وہ اتنی اہم تفسیر ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کو ام التفسیر اور اصل التفسیر کہتے ہیں. اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مدینہ سے چائنا روانہ ہوا اور یہ تفسیر مل گئی لفاظ فی سفری، یہ سفر کامیابی سے ہو گیا. بہت متاثر ہے، بہت زیادہ. شیخ الاسلام کو میں نے بخاری سے متاثر نہیں دیکھا، بالکل نہیں، اس کی اپنی اسانید ہے، لیکن ابن جریر سے قرآن کریم کی تفسیر میں متاثر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن کعب قرظی، جن کے متعلق ہے کہ جو تفسیر وہ نہ جانے وہ تفسیر ہے ہی نہیں، تحریف ہے. یہ محمد ابن کعب قرظی کی تفسیر ابن جریر کے پاس محفوظ تھی. چین کو شیخ الاسلام بہت زیادہ متاثر تھے ابن جریر سے، تو ان کے شاگرد خاص حافظ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن جریر کی تلخیص کی. یہ تفسیر ابن کثیر جو اتنی اعلیٰ و عرفہ و عمدہ ہے، فهو ملخص من تفسیر جامع البیان للحافظ ابن جریر. بعض باتیں ایسی مشہور ہو جاتی ہے کہ آدمی کا دل دکھتا ہے. علامہ آلوسی روح المانی میں لکھتے ہیں کہ ابن جریر دو ہے، اور دونوں صاحب التفسیر و صاحب التاریخ ہے. ایک سنی ہے اور ایک شیعی ہے، اور جس نے انکار کیا ہے وہ شیعی ہے، لس سنی.
غالباً آلوسی پر اعتماد کر کے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے بھی لکھ دیا، اور ان کے اتباع میں حضرت الاستاد نے بھی معارف السنن میں لکھا وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ نہ ابن جریر دو ہے اور نہ دونوں کی تفسیر کچھ بھی، ایک ہی ابن جریر ہے، اور یہی ابن جریر پکا امام اہل سنت ہے۔ پورے جہان میں دوسرے ابن جریر کے نہ ایک صفحہ تفسیر میں ہے نہ ایک صفحہ تاریخ میں ہے، بس یہ اعتماد در اعتماد باتیں نقل ہوتی ہے۔ میں نے حضرت گرامی قدر شیخنا و وسیلتنا الی اللہ فقیہ و حاضر الامہ مولانا مفتی ولی حسن سے عرض کیا تھا طالب علمی میں، حضرت نے کہا کہ گڑبڑ ہو گئی۔ میں نے کہا کدھر ہے دو ابن جریر اور صاحب التاریخ ہر ایک اور صاحب التفسیر ہو، کدھر کون سی دنیا میں ہے وہ؟ تو آپ مولانا کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ معارف سنن کی یہ جگہ ٹھیک کر دیں؟ اور چونکہ درس ترمذی معارف السنن کا غلط در غلط ترجمہ ہے، اس میں بھی ٹھوک دیا۔ اور تو تحقیق کر سکتا تھا، آپ تو اب لکھ رہے لگے ہوئے ہیں، پہلے ایڈیشن میں یہی لکھا ہوا تھا۔ ابن جریر ایک ہے، وہی مفسر قرآن ہے، وہی مورخ الزمان ہے۔ تاریخ الامم والملوک جس کو تاریخ طبری کہتے ہیں اسی حضرت کی ہے، اور ان کو دشمنوں نے، چونکہ اس نے احمد ابن حنبل کو محدث کہا تھا، فقی نہیں مانا تھا، اور اپنے زمانے کے حنابلہ نے ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ اس نے کتاب لکھی تھی، اس کتاب میں ابو حنیفہ، مالک اور شافعی، اوزائی اور سفیان کو، سوری کو فقہاء لکھا، اور احمد کو فقہاء سے خارج کیا۔ تو فقی نہیں ہے، وہ حافظ الحدیث ہے۔ اور فرمایا کہ اذا اذکر المحدثین اذکروا، جب میں محدثین پر کتاب لکھوں گا تو اس کا حال لکھ لوں گا، محدث ہے، فقی نہیں ہے وہ۔ تو بعض باتیں سچ ہوتی ہے لیکن کہنے کی نہیں ہوتی۔ غریب کی بڑی مار پٹائی ہے، دم کمپیل ہو، سب تماشے ہو، گھر پر پتھرا ہو۔ حضرت صاحب کے حالات میں لکھا ہے۔ تو پھر ان حنابلہ نے یہ بھی ڈرامہ رچا لیا کہ یہ شیعی ہے، حالانکہ وہ پکا سنی ہے۔ اتنا بڑا سنی ہے کہ وہ اس جگہ لکھتے ہیں عقبین و کعبین کے مسئلے میں کہ چونکہ حدیث آئی ہے کہ ویل للعقاب و بطون الاقدام من النار، تو چاہیے کہ غسل کے ساتھ دلک بھی ہو، اچھی طرح مل بھی لے پیر، سمجھ رہے؟ تو کسی نے غسل ہٹایا اور دلک چھوڑ دیا، حالانکہ نسخے میں دونوں موجود ہیں۔ اس نے کہا پیغمبر نے صحابہ کو حکم دیا ہے کہ اپنی ایڑیوں کو رگڑ بھی لو، تو صرف غسل کافی نہیں ہے بلکہ رگڑ بھی دے، چھو بھی لے۔ تو فہذا جزاء حسن، اس غریب کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو تفسیر پڑھانے سے کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا فائدے اور نقصان کا پتہ تو یوم المیزان میں لگے گا۔ قرآن شریف کے ساتھ ہمیشہ لگے رہنا، 5 گھنٹے بیٹھے رہنا معمولی کام ہے، لیکن 2 فائدے بہت زبردست ہیں۔ ایک تفسیر ابن جریر بالاستیاب دے گا، اور دوسرا حکیم الامت مولانا اشرف علی کے بیان القرآن سے والہانہ محبت ہو۔ میں دلی طور پر حضرت مولانا کے دقاقت علم کا قائل نہیں تھا، لیکن جب میں نے حضرت صاحب کی تفسیر بیان القرآن دیکھی تو میں نے بہت دیر تک حضرت کے رفع درجات کی دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم اس جماعت میں سے ہیں جن کے بڑوں میں مولانا اشرف علی صاحب ہیں۔ اللہ کا بہت شکر بجالا ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ موجودہ کائنات میں عربی میں بہترین تفاسیر ہے، فارسی میں ہر زبان میں، لیکن بیان القرآن شاید کسی زبان میں۔
ناممکن ہے کہ ایسی تفسیر کوئی مخلوق لکھ سکے. اللہ اکبر و کبیرہ. مولوی صاحبان سمجھ گئے. وفق هذا الحديث انه لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليهما خفان او جوربان. وسناتي بالتفصيل المزيد يوم السبت لو وفقنا وعشنا بخير وعافيه. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اولا واخرا. آج ہمارے ایک مخلص بھائی نے ان کی بچی کا بہت عزت اور شرف کا رشتہ ہوا ہے، تو انہوں نے چاہا کہ ان خوشیوں میں جامعہ کے علماء و طلباء کو بھی شریک کر لے. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ جمعرات کی دوپہر صحیح ہے، طلباء بھی سب ہوتے ہیں اور اساتذوں کو بھی سہولت ہے. تو آج دوپہر کو انہوں نے آپ کے بشاشت طبع اور گرمہائے تندور کے لیے انتظام دعوت کیا ہے. وجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ ان کا احسان و خیرات قبول فرمائے، طلباء کو علماء کو شکرانے کا موقع دے، اور ان کی بچی کی خوشی اور شادی دیر پار رہے، خوشگوار رہے اور آباد رہے، پائیدار رہے. عاجز اور فقیر کی صحت شفا کے لیے بھی دعا فرمائیں. کچھ طبیعت چمکتی دمکتی ہے، حق تعالی کمال صحت، تندرستی، سلامتی، شفا عاجلہ کامل نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت اچھی بات کی. یہ کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز نے بھی لکھا ہے کہ ابن جریر 2 ہے. شاہ صاحب بھی ڈوب گئے. یہ تو غلط. جب انور شاہ صاحب لکھتے ہیں تو شاہ عبدالعزیز کی اطلاع ان سے کم ہے. غلط لکھا ہے. شاہ عبدالعزیز نے بھی غلط لکھا ہے ہی نہیں. جہان میں وجود نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، کوئی نہیں. نہ ابن جریر 2 ہے اور نہ دونوں یہ جو آگے لکھتے ہیں یہ حیران کن ہے کہ دونوں صاحب التفسیر ہے اور صاحب التاریخ ہے. قرآن کا نزول شعر و سخن کے مطابق غلط کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ قرآن کریم کا نزول محاورہ عرب کے مطابق ہوا ہے، اور محاورے میں نثر بھی ہے اور نظم بھی ہے. لیکن قرآن کریم میں نظم نہیں ہے بلکہ سلک و درر ہے. اس کو سجا کہتے ہیں. سجا جو لگتا ایسا ہو جیسے نظم ہے، یعلمون تعلمون تکفرون تومنون، لیکن ہے کوئی اور چیز. قرآن کریم کو جو شعر سخن یا اس طرح کہے تو کاد ان یکون کفرا، ایسا نہیں کہنا چاہیے. قرآن کریم کا نزول ایک تو محاورات انبیاء پر ہے، دوسرا محاورہ عرب کے مطابق.